السلام علیکم۔ کسی نے سوال کیا، آپی میں ایک لڑکے سے بہت محبت کرتی ہوں مگر وہ میری قدر نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ اس کے پاس میرے لیے ذرا بھی ٹائم نہیں، پلیز آپی اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ تو سنیں میری پیاری بہن، پہلے تو آپ کثرت سے استغفار کریں اور اسے راضی کرنے کی بجائے اپنے رب کو راضی کریں۔ مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے خالق کو ناراض مت کر لیجیے گا، ورنہ بہت برے طریقے سے ٹوٹو گے۔ کوشش کیجیے اچھی سے اچھی مسلمہ بننے کی، جو ہوا اس سے توبہ کر لیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ کریم آپ کو حلال محبت سے نوازے۔ اور سنو میری بہن، محبت تو ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں، ہمارا مذہب تو ہے ہی محبت، بھلا کیسے یہ اس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ محبت ہو گئی ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، اللہ پر چھوڑ دیجیے، دعا کیجیے کہ اللہ اس کو آپ کے لیے بہتر بنا دے جس سے آپ کو محبت ہوئی ہے، اور اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت ڈال دے۔ بے شک وہ دل بدلنے پر قادر ہے، لیکن خدا را محبت کو غلط رابطوں کے ذریعے حرام مت کیجیے، اس کی توہین مت کیجیے، ورنہ اس میں بڑی طاقت ہے، یہ آپ کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گی۔ محبت کا حق ہے کہ آپ اسے حلال رکھیں اور حلال بنا کر دکھائیں۔ اس کے بعد اللہ محبت کرنے والوں کے لیے نکاح کے راستے آسان بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری زندگی میں سے اس شخص کو نکال دیا ہے جس کے بنا تم اپنی زندگی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اپنے آپ کو اس شخص کے لیے تیار کر لو جو تمہارے سارے غم بھلا دے گا، کیونکہ ہماری پسند ہمیں تکلیف دے سکتی ہے لیکن اللہ کی پسند بس خوشیاں لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین ہم سفر سے ملانے سے پہلے ہمیں بدترین لوگوں سے روبرو کرواتا ہے۔ غلط لوگوں سے محبت ہی تمہیں اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے، اور جب تم اللہ کی محبت تک پہنچ جاتے ہو تب اللہ تمہیں اس انسان سے نوازتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی پسند تو کبھی بھی معمولی نہیں ہو سکتی نا۔ دعاؤں میں ممکنات کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مل سکتا ہے یا نہیں۔ دعائیں تو مقرر کی ہوئی قدرتوں سے ہٹ کر مانگتے ہیں جو انسانی نظر میں کبھی سچ نہ ہو سکتی ہوں، کیونکہ ہمارے اللہ کی قدرت ساری قدرتوں پر حاوی ہے۔ اللہ آزماتا انہیں ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم ان کے ممکن ہونے کے لیے اللہ کو مناؤ، کیونکہ وہ دعا مانگنے والے ہاتھوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ دعا کو زبان تک پہنچاتا ہی تب ہے جب اسے تمہیں اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ زندگی میں سب کو سب کچھ نہیں مل جاتا، کبھی بہت کچھ ادھورا رہ جاتا ہے، شاید یہ ادھورا پن ہی ہمیں رب سے جوڑتا ہے۔ کبھی ہمارا رب ہمیں خود سے جوڑنے کے لیے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ وہ ہمیں خود سے جوڑ کر ہماری تکمیل کر سکے، کیونکہ کئی بار ہم ٹوٹ کر ہی اپنے رب سے جڑتے ہیں، اور جب انسان اپنے رب سے جڑ جائے تو پھر کبھی تنہا نہیں رہتا۔ میرا تجربہ ہے کہ جب کبھی ہماری دعا قبول ہو جائے تو ہمیں اس بات پر خوشی نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو گئی، اور خوشی نہ ہو تو احساس شکر گزاری پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ الٹا ہمیں یہ غم لگ جاتا ہے کہ قبولیت کے اس لمحے میں ہم نے کچھ اور کیوں نہ مانگ لیا۔ جب تمہارے پاس ایک جائے نماز ہے تو تمہیں رونے کے لیے کندھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض اوقات مجھے واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پکار سنتے ہیں اور کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے جواب بھی دیتے ہیں۔ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں، یہ احساس بہت ہی کمال ہے۔ محبت کے لیے کبھی بھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا تو کرو مگر ضد نہیں، کیونکہ جب تم اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہو نا تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے
کہ تم اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ انتظار کرنا مشکل نہیں، لیکن اگر انسان کو پتا ہو کہ اس انتظار کے بعد اسے وہی ملے گا جس کے لیے اس نے صبر کیا، اگر وہ نہ ملے تو بے شک اللہ نے اس کے لیے بہتر چناؤ کر دیا ہوگا۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بددعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کرے، معاف کرنا یا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس۔ اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائے مت، بس رب پہ چھوڑ دیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ضروری تو نہیں کہ بچھڑنے کی شرط بے وفائی ہو، منافقت ہو، دھوکے بازی ہو۔ کبھی کچھ رشتے جان سے بڑھ کر عزیز ہوتے ہیں، مگر وقت کی مصلحت اسی میں ہوتی ہے کہ ان کی بہتری کے لیے ان سے دور چلا جانا اچھا ہوتا ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، مگر خدا کی رضا میں راضی رہنا ہی عبادت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ خدا ہمیں آزما رہا ہو، اور پھر اس آزمائش کے بعد وہ ہمیں پھر سے ملا دے اور ایک دوسرے کے حق میں بہت بہتر کر دے۔ وہ اندھیرے سے ڈرنے والے لوگ آج تنہائی میں خوش رہا کرتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے سب سے لاڈلے بچے آج تنہائی میں بہت رویا کرتے ہیں۔ ان کے غموں سے بہت انجان ہے یہ دنیا۔ کبھی ان کو تنہا دیکھنا کہ یہ کتنا بے بس ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ دنیا کی روشنیوں سے اکتا کر اپنی تنہائی کو اپنا دوست بنا لیا کرتے ہیں۔ لبوں پر ان کے کسی بات کا شکوہ نہیں ہوتا، مگر تنہائی میں یہ خود سے بہت شکایت کرتے ہیں۔ یہ خوش مزاج لوگ نہ جانے کب اور کیوں ان اندھیرے اور تنہائی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ ماضی کی یہ ایک کہانی ہے جس میں درد سے بڑی لڑکی کی زبانی ہے جو ڈرا کرتی تھی اندھیروں سے، آج انہی اندھیروں کی آتی ہے۔ وہ جس کی باتیں کبھی ختم نہ ہوتی تھی اب ایک عرصے سے خاموش ہے۔ وہ جو کسی کے ڈانٹنے پر بھی رو دیتی تھی اب دنیا والوں کی مار بھی ہنس کے سہ جاتی ہے۔ وہ جس کی آنکھیں ہر چھوٹی بات پر نم ہوتی تھی اب بڑی سے بڑی بات بھی ہنس کے سہ جاتی ہے۔ ماضی کی یہ ایک کہانی ہے جس میں درد سے بری ایک لڑکی کی زبانی ہے۔ رب تو ٹوٹے دلوں میں بستا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے نا تو پھر کسی چیز کی خواہش یا حسرت دل میں نہیں رہتی، صرف اس ذات کی محبت ہوتی ہے۔ جب ہم اس ذات سے زیادہ اپنے دل میں کسی اور کو جگہ دے دیتے ہیں نا تو ہم ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیونکہ جو اس کے لائق ہی نہیں ہم اس کو اتنی جگہ دے دیتے ہیں، اور جو اس چیز کے لائق ہوتا ہے اسے بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ کو برا نہیں لگتا کہ ہم اس کے بنائے ہوئے دل میں اسی کو نہیں رکھتے؟ ساری عاجزی محبت ایک طرف، وہ 70 ماؤں سے زیادہ خلوص حقیقی محبت ایک طرف۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا۔ آج ہم جس مقام پہ ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ یہ جو لوگ ہمیں جج کرتے ہیں کیا یہ سب ہماری تکلیف میں ہمارے ساتھ تھے؟ انہوں نے وہ سب دیکھا جو ہم نے دیکھا نہیں۔ بعض دفعہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، مگر ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کے دھوکے کے ساتھ تو جی سکتے ہیں پر ان کے بنا نہیں۔ مگر میں تو یہ کہتی ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی ہمدردی میں اپنی ذات کو اگنور نہ کریں، کیونکہ آپ اس کے لیے صرف ایک آپشن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتے۔ جب آپ ٹوٹ کے بکھرو گے تو خود کو تنہا پاؤ گے۔ جس کو جوڑتے جوڑتے آپ خود ٹوٹ جاتے ہو اس سے آپ کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے اصل کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ خود کی قدر کریں، ورنہ لوگ آپ کو مٹی میں ملانے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاتے۔ ہمیشہ سوچ کر فیصلہ کیا کرو، زندگی بہت قیمتی ہے۔
जब दिल टूट जाए तो उठाकर उसी मुसव्विर के पास ले जाओ जिसने इसे बनाया है, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता कि कौन सा रंग कहाँ भरना है और किस धागे से कहाँ पेवंद लगाना है।